انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ولا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد۔ اما بعد، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 10ویں تاریخ اور ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس ولادت باسعادت کی مبارکباد ہدیہ تہنیت ہم اور آپ مل کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں، اور آج کے دن کہ خاندان فاطمہ زہرا میں آج عید کا دن، کہ آج بی بی آپ کے گھر میں پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا کیا۔ بی بی آج کے دن ہم آپ سے اس بیٹے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ بی بی آج آپ کے گھرانے میں خوشیاں ہیں۔ بی بی آج کے دن آسمان سے لے کر زمین تک ایک نور ساتے ہے، فرشتے ہدیہ تہنیت لے کر آسمان سے زمین کی جانب آ رہے ہیں۔ بی بی آج اس نور کے صدقے میں کہ جو نور پروردگار عالم نے آج حویدہ کیا، اس نور کے صدقے میں ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں خدایا، آج کے دن ہم سب کو سکون، چین اور اطمینان عطا فرما۔ خدایا ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ عزیزان، ماہ ربیع الثانی اور سن 232 ہجری کی 10ویں تاریخ کہ جب سلسلہ امامت کا 11واں وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار دنیا میں تشریف فرما ہوا اور مدینے کی سرزمین نور جمال امامت سے منور ہو گئی۔ امام کا نام، امام کا اسم گرامی حسن اور القاب زکی اور عسکری اور ابن رضا قرار پائے۔ کنیت امام کی ابو محمد اور مادر گرامی کا نام حدیثہ خاتون یا سلسیل تھا، کہ جن کے بارے میں، جن کا مقام اور مرتبہ خود 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیثہ خاتون یا سلسیل خاتون جو ہیں وہ جملہ عیوب اور نقائص سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ خاتون ہیں۔ آپ کے وقت ولادت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر تقریباً 16 سال اور چند ماہ کی تھی۔ آپ کے القاب میں جو بہت مشہور ترین لقب عسکری، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ کہ آپ کے محلے کا نام عسکر تھا، جہاں سامرا میں آپ کا قیام، اور شاید اسے عسکر اسی بنا پر کہا جاتا تھا کہ وہاں بادشاہ وقت نے اپنی فوجی چھاؤنی بنا رکھی تھی، یا پھر دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس مقام پر متوکل نے اپنی فوجوں کی نمائش کی تھی، کہ جس کے ذریعے سے امام علی نقی علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہا، لیکن جب آپ کی آسمانی فوجوں کا مشاہدہ کیا تو خود وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ کردار کہ جس کے ذریعے سے میں اور آپ روشنی پاتے ہیں۔ امام کی سیرت ایسے کہ سجدوں سے امام نے زندگیوں کو بدلا۔ آج میں اور آپ اپنے سجدے دیکھیں
کیا ہمارے سجدے ایسے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیں؟ اور روایت بتاتی ہے کہ حکام وقت کا برتاؤ آپ کے ساتھ بالکل اسی طرح رہا کہ جس طرح دیگر ائمہ کرام کا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے سجدوں سے زندگی کو اس طرح سے منور کیا کہ سامنے والا جو بھی شخص ہوتا تھا اس کا دل یقیناً پلٹ جایا کرتا تھا۔ آپ کی خدمت میں بیان کرتی چلوں کہ روایت بتاتی ہے کہ محتدی جب یہ بادشاہ وقت تھا، اس نے امام علیہ السلام کو صالح بن وصیف کی جیل میں رکھا، اور یہ صالح بن وصیف بتاتی چلوں کہ یہ عرب کا ایک بہت مشہور ترین جابر ترین شخص، اور اس کی جیل میں یہ ایک اسپیشلٹی تھی کہ اس کی جیل میں جس کو بھی رکھا جاتا تھا، اس کے زندان میں جس کو بھی رکھا جاتا تھا، یہ سخت ترین سلوک کرتا تھا۔ کہتے کہ خود اس کے حوالے بھی امام کو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 افراد اور محتدی نے جو ہے وہ ساتھ دیے کہ اس پہ مامور کر دیا کہ وہ آپ کو انتہائی تکلیف میں رکھیں۔ اب غور کیجیے گا کہ وہ 2 شخص کے جس کا نام تاریخ نے علی بن یارمش اور ایک اور شخص جن کا نام تاریخ نے نہیں بتایا، ان دونوں شخص کو جب آپ کے ساتھ جیل میں رکھا گیا، کہتے ہیں کہ کچھ دن ابھی گزرے نہ تھے کہ وہ دونوں شخص اعلیٰ درجے کے مومن اور متقی پرہیزگار بن گئے۔ اب سب حیران کہ آخر ایسا ہوا کیا؟ کہتے ہیں محتدی نے واپس بلایا دونوں کو اور کہا کہ میں نے تو تم کو بھیجا تھا کہ تم ان کو تکلیف پہنچانا۔ کہتے کہ ہمیں وہ دونوں کے الفاظ تاریخ میں یہ لکھے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ پاس کوئی تکلیف دینے کا جواز ان کو نہیں تھا۔ ہمارا قیدی، ہم نے اس حالت میں اس کو پایا کہ ہمارا قیدی دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نمازیں پڑھتا رہتا، لہٰذا ہم کس وقت میں اور کس بات پر اس کو تکلیف ہے، لیکن اس کے سجدوں کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ ہم مسلسل جب اس کو عالم سجدہ میں دیکھتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سجدہ ایسا ہے کہ زمین سے آسمان کی جانب ایک نور ساطع ہو رہا ہے جا رہا ہے۔ کہتے کہ وہ ان سجدوں نے ہمارے قلوب کو بالکل بدل دیا، یعنی امام علیہ السلام کے سجدے ایسے کہ سامنے والے کے دل کی دنیا بدل دیں عزیزان۔ اور واقعاً امام کی سیرت پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو امام کے دور میں ایک بادشاہ مستعین گزرا جس نے کہ انتہائی سرکش گھوڑا خریدا جو کسی کی سواری کو قبول نہ کرتا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس پر امام علیہ السلام کو سوار کروا دو۔ اب مستعین نے یہ اس رائے کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال جو بغض بھرا ہوا تھا امام کے خلاف، اس نے امام کو طلب کیا اور گھوڑے کے قریب لے جا کر لگام امام کے ہاتھوں میں دے دی۔ کہتے ہیں بس ایک مرتبہ امام علیہ السلام اس سرکش گھوڑے کے قریب گئے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ گھوڑا جو کہ سرکش تھا، ابھی کچھ دیر پہلے سارے کے سارے لوگوں کو زمین پر گرا دیتا تھا، وہ گھوڑا ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ امام نے اس پر سواری کی، میدان کے 2 چکر کاٹے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام واپس آ گئے۔ یعنی امام کی معرفت اگر حاصل کرے تو جانور بھی خوب ہے، اور نہ کرے تو دنیا والے بھی امام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکے۔ امام کے علوم اور کمالات کا اگر میں ذکر کروں تو حسن بن ظریف امام کے صحابی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور 2 سوال اپنے لے کر امام کی خدمت میں آئے۔ پہلا سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت ظہور کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ بھول گئے۔
کہتے جب امام کی خدمت میں آئے تو امام نے ان کو پہلے سوال کا جواب بھی دیا کہ یہ پروردگار عالم کو معلوم ہے، اور اے حسن بن ظریف جو دوسرا سوال ہے وہ تم نے بخار کے متعلق کرنا تھا کہ بخار کے متعلق اگر کوئی دعا ہو تو آپ امام بتا دیجئے۔ کہتے ہیں امام نے اس کا علاج بتایا، کہا کہ جب کسی کو بخار ہو یا نارکونی بردم و سلامن لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دو، اس کا بخار زائل ہو جائے گا۔ عزیزان، آج کل جو ماحول ہے ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ہر گھر میں بخار کی وبا موجود ہے، حالات بدل رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو کیوں میں اور آپ نہیں امام علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے کہ بخار ہو ان الفاظ کو، ان آیات کو لکھ کر اگر ہم بخار جس کے اس کے گلے میں لٹکائے تو انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے پروردگار عالم بخار کو زائل کر دے گا۔ اور واقعاً امام علیہ السلام کی زندگی ایسی گزری امام کی کہ ہم جب غور کرتے ہیں امام کے پوری سیرت پر تو نظر آتا ہے کہ امام علیہ السلام نے شاگرد بھی ایسے بہترین تیار کیے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن عسکری کے علم بالقرآن کے بارے میں ایک واقعہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ دور کہ جس میں اسحاق کندی نے تناقضات قرآن لکھنا شروع کی، اور کس طرح سے لکھا کہ آیات کو یکجا کر کے اس نے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ قرآن کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ وہ ایک مقام پر بیان دیتا تو دوسرے مقام پر بالکل اس کے برعکس بولتا، جبکہ یہ بات شان تنزیل کے بالکل خلاف ہے۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے جب یہ معاملہ آیا، امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسحاق کندی کے ایک شاگرد کو بلا لیا اور اس کو یہ سمجھایا امام نے کہ تم اپنے استاد کو ایسی حرکت سے منع کیوں نہیں کرتے، چونکہ وہ امام کا بھی چاہنے والا، امام کا بھی ماننے والا، تو اس نے بظاہر معذرت کی۔ تو امام نے کہا کہ اچھا تم میری جانب سے جاؤ، اس سے سوال کرو۔ کہا اتنا سوال کرو کہ یہ تضاد اور تناقض جو تم سمجھے ہو یہ معانی میں ہے یا امر الہی میں ہے۔ اگر یہ مراد الہی میں ہے تو مراد الہی کے سمجھنے کا ذریعہ کیا تھا، اور اگر یہ تمہاری سمجھ میں ہے تو صاحب کلام کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ شاگرد ایک مرتبہ موقع پا کر اسحاق سے اس نے یہ سوال کر دیا، کہتے ہیں جیسے ہی یہ سوال اسحاق کندی نے سنا محبوط ہو کر رہ گیا، اور اس نے صرف یہ سوال کیا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ اس نے کہا کہ میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جو بات تمہارے استاد کے ذہن میں کبھی نہیں آئی وہ تمہارے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ صحیح بتاؤ کہ یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اب وہ شاگرد اس طرح سے گویا ہوا کہ مجھے یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتائی ہے۔ اسحاق کندی نے بے اختیار یہ کہا کہ اب تم نے صحیح بات بیان کی ہے کہ اور قسم ہے کہ اس قسم کی گفتگو اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے نوشتے کو نظر آتش کر دیا۔ یعنی واقعاً جب ہم امام کے گفتگو کے اوپر غور کرتے ہیں، کہتے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور وہ شخص جو ہے وہ سارے کے سارے اطراف والے لوگوں کی وجوہات شرعیہ لے کر، ان کے مسائل لے کر امام کی خدمت میں آیا تھا۔ کہتے کہ وہ ایک دور علاقے سے ایک شخص کے جو ناسبی شخص تھا، اس نے بھی اس کو خط دیا اور کہا کہ لے جانا اپنے امام کو، میری جانب سے یہ دے دینا اور اس کا جواب لے کر آنا۔ کہتے ہیں وہ شخص امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد سارے وجوہات شرعیہ بھی رکھی، خطوط بھی رکھے جن کا جواب لکھنا تھا۔ امام علیہ السلام نے سارے خطوط کے جواب دیے اور دینے کے بعد واپس کیے۔ کہتے ہیں یہ شخص واپس جب پہنچا ہے جیسے ہی، تو وہ ناسبی شخص جو ہے وہ انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ کہتے جیسے ہی آیا تیزی سے آگے بڑھا، کہا کہ مجھے میرے خط کا جواب دو۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے جیب سے نکال کر خط اس کو پیش کیا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے خط پڑھا، خط پڑھتے ہی گر کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اطراف والے سب حیران۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ ہوش میں آیا فوراً
کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں امام علیہ السلام کے بہترین شیعوں میں سے اب ہوں۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ تو ابھی اس سے پہلے جو ہے وہ ناسبی تھا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تیری حالت کو کیا تھی، تو امام کا بہترین دشمن تھا اور اب تو جو ہے وہ امام کا بہترین دوست بن چکا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا امام کو، اس خط میں میں نے کچھ بھی نہیں لکھا تھا، میں نے بغیر روشنائی سے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنے مدعا کو بیان کیا تھا۔ امام وہ ہیں کہ جنہوں نے اس میں میرا فقط نہ صرف میرا جواب دیا بلکہ میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام بھی لکھ کر دیا۔ اور واقعاً پروردگار عالم جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو قرار پاتا ہے، قرار دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے جہاں پر سارے کے سارے سیرت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، وہیں پر امام علیہ السلام کے اقوال حکیمانہ کو ہم اور آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ یعنی امام کے وہ احادیث کی جن کی جانب میں اور آپ ذرا کم توجہ کرتے ہیں، آج میں آپ کی خدمت میں امام کی وہ احادیث پیش کروں کہ انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ان احادیث پر کوشش کریں کہ ہم عمل کریں۔ امام علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے بیجا بحث مت کرو کہ تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جب ہم امام کے اس قول کے اوپر غور کرتے ہیں عزیزان، غور کیجیے گا کہ یہ ایک عجیب و غریب نفسیاتی نکتہ ہے، یعنی جس کا مشاہدہ ہم صبح و شام کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ مزاح کرنے والے انسان کی ہیبت باقی نہیں رہ جاتی اور ہر شخص اس کا جواب دینے کی جرت پیدا کر لیتا ہے، اور یہی حال اس کے برخلاف جھگڑا کرنے والے کا بھی ہوتا ہے کہ اس کا حسن و جمال بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ امام کے الفاظ واقعاً بہترین الفاظ امام کے، کیسے کیسے عظیم ترین نکات امام بیان کرتے ہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو۔ کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کے بجائے اس سے کم تر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اور آپ تواضع کو کیا سمجھے، اور امام علیہ السلام نے تواضع کو کتنا بہترین انداز میں بتایا۔ یعنی نقطہ امام کا کتنا بہترین نقطہ کہ جس سے بڑے غرور اور تکبر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور واقعی انسان اگر اپنے نفس کی جانب مائل ہو جائے اور اپنی نفسانی حالات کو درست کرنا چاہتا ہو تو اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہم کو نظر نہیں آتا۔ رزق کے بارے میں امام ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روک دے جو تم پر فرض کر دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت بات امام نے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے کہ جن کا ادا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری، اور سارا وقت انسان رزق کی جستجو میں صرف کر دیتا ہے کہ جس کی ضمانت خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ اور کیجئے کہ جب پروردگار عالم نے سانسیں عطا کی ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے ہمارا رزق بھی رکھا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم رزق کو عطا کرنے والا ہے۔ امام ایک بات کی طرف اور اشارہ کرتے ہیں کہ احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت کلام، جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو واقعاً مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کس قدر بہترین حکیمانہ امام کے اقوال ہیں۔ میں اور آپ اگر عمل کریں، عمل کی منزل پر آ جائیں تو ہمیں کہیں باہر جانے کی، کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معصومین کے فرامین اس طرح سے ہیں کہ ہماری پوری زندگی سنور جائے اگر ہم ان کے اوپر غور و فکر کر لیں۔ آپ غور کیجئے امام ارشاد فرماتے ہیں یعنی احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا۔ کتنے افراد ایسے ہیں
کہ ابھی سنا دوسرے کا کلام اور بولنا شروع کر دیا سوچنے کے بجائے۔ امام توجہ دلاتے ہیں کہ یعنی احمق انسان سوچنے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتا، اسی طرح زبان آگے آ جاتی ہے اور دل پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر امام فرماتے کہ صاحب حکمت کون ہے؟ غور کرو کہ صاحب حکمت پہلے فکر کرتا ہے، اس کے بعد اپنی زبان کو کھولتا ہے، گویا اس کی زبان بھی اس کے دل کے اندر رہتی ہے، اور دل کا دریچہ کھولے بغیر کلام کرنے کی طاقت نہیں ہو پاتی۔ آپ غور کیجئے کہ امام علیہ السلام کے جملات کس قدر بہترین جملات، اور خدا سے دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا آج کے دن کے جو امام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، خدایا آج کے دن ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے دل میں وہ نور عطا کر دے کہ جو واقعاً علم کے لیے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے قلب کے اندر ہوتا ہے۔ خدایا ہم سب کو شرح صدر عطا فرما۔ خدایا ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آج کے دن کے مولود کا صدقہ عطا فرما۔ خدایا آج کے دن کل بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے بہترین اعوان اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔